السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسول اللہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وکشف الاحزان وجلائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ مل گئے یوسف کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے کنول کھلتے ہیں انہیں یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں انہیں یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور آخر میں شاعر کہتے ہیں مدد حاصل ہے آج بھی شاہ مدینہ کی ہم سنیوں کو، مدد حاصل ہے آج بھی ہم سنیوں کو، شاہ مدینہ کی ہم سنیوں کی بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، ہم سنیوں کی بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے روزوں کو، تراویحوں کو، اعمال صالحہ کو، کار خیر کو اللہ اپنی بارگاہ میں حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ عید کی رات، چاند رات جسے ہم لوگ کہتے ہیں، شب عید، عید کی رات، شب عید کی فضیلت کیا ہے، کیا فضیلت ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کی راتوں میں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ میں طلب ثواب کے لیے رات بھر جاگ کر عبادت کرے، اس کا دل نہ مرے گا، اس کا دل کبھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان بھر کیا کیے، کیسے کیا، اعمال صالحہ کرے یا کار خیر کیے یا تراویح پڑھے یا پھر روزے رکھے۔ یہ جو چاند رات ہے، عید کی جو رات ہے، اس رات میں بھی جاگو اور رب کی بارگاہ میں روو، گڑ گڑاؤ، گریاؤ زاری کرو کہ اللہ ہمارے روزے اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو، ہماری نمازیں، ہمارے تراویح، اعمال صالحہ، کار خیر اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو سکے، لیکن جب عید کی رات آتی ہے اس رات میں جاگو۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جاگا جائے، گھر میں بھی جاگا جا سکتا ہے، گھروں میں بھی جاگا جا سکتا ہے۔ اپنے رب کو منانے کے لیے بندہ کہیں بھی جاگے، چاہے کھیت میں جاگے، چاہے بازار میں، چاہے مزار میں، چاہے دکان میں، چاہے مکان میں، ہر جگہ جہاں پاک جگہ ہے وہاں رب کو راضی کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے بندہ جاگ کر کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو چاند رات کے دن فحش کاموں سے بچو، غلط کاموں سے بچو، بدکاریاں سے بچو۔ ایسا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے چلو آج تو تراویح ختم ہے، آج تو سحری نہیں ہے، اٹھنا تو نہیں ہے، صبح عید پڑھنا ہے 8 بجے اٹھیں گے، صبح عید پڑھنا ہے 10 بجے اٹھیں گے، ہمیں کیا
امام صاحب پڑھائیں گے، 5 جنے کا پڑھنے کا پرمیشن ہے، لاک ڈاؤن ہے، 11 بجے اٹھیں گے، کیا پرواہ، رات میں بھی عشاء چھوڑ دیں گے، کیا پرواہ۔ آج ہمارے مسلمانوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، ہمارے ہی مذہب کے لوگ عید کی جو چاند رات ہوتی ہے اس دن غلط کام کرتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ 2 ویلر میں گھومنے جاتے ہیں۔ اب کیا جاؤ گے، اب کیا جاؤ گے، یہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اچھا ہو گیا، اللہ مسلمانوں کی عزت بچا لیا۔ چاند رات کے دن ذکر و کرو، ذکر و اذکار کرو، تسبیح و تحلیل کرو، رب کو منا لو کہ چاند رات بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس رات غلط کاموں سے، فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے توبہ کر لو۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا تراویح ختم، سو جانا ہے، اب رمضان تو نہیں ہے، رمضان تو ختم ہو گیا، اب گناہ چالو، ایسا؟ اللہ اکبر۔ اب رمضان آیا اسی لیے تھا کہ ہم متقی بن جائیں، رمضان اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم نیک بن جائیں، رمضان کا مہینہ اس لیے اللہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اچھا بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، ہم ایک اور نیک مسلمان ہو جائیں۔ جھگڑوں کو چھوڑو، فساد کو چھوڑو، ٹنٹوں کو چھوڑو، سارے بیزارگی کو چھوڑو۔ چاند رات کے دن اگر تمہیں مومن میں سے کسی مومن نے بھی دل دکھایا ہے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، صبح خوشی خوشی عید مناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا چلو چالو پب جی، فری فائر چالو، دنیا کے کام چالو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ چاند رات کے دن احادیث میں آیا ہے جو بندہ چاند رات کے دن بھی دعائیں کرتا ہے اس کی دعا جیسے جاگرانی میں قبول کیا جاتا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، ویسی ہی دعا رب چاند رات کے دن قبول فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیک کام کریں گے، ہاں ذرا ٹائم پاس سے بچو، چاند رات کے دن اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور دعا کر لو کہ اگلے سال بھی اچھا سے ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ 5 راتوں کی برکت کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات جاگے، یعنی رات بھر جاگ کر عبادت کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون کون سی رات ہے؟ ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، 3 راتیں ہو گئیں، اور 4تھی رات آج کی رات، سبحان اللہ، عید الفطر سے پہلے کی رات، پھر 5ویں رات شعبان کی 15ویں رات جو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 5 راتوں میں اگر بندہ جاگ کر کے عبادت کر لیتا ہے، اپنے رب کا ذکر، اپنے رسول اللہ کا ذکر، اپنے ولیوں کا ذکر، اپنے اسلام کے جتنے بھی تر تاریخ ہیں اس کو پڑھتا ہے یا پھر ذکر کرتا ہے، صبح تک وہ اگر ذکر کر رہا ہے اللہ اس کے نام پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رات بہت بڑی بابرکت رات آنے والی ہے، اس میں بچو گناہوں سے، نیک کام کرو۔ اے ایمان والو، عیدین کی راتیں بڑی بابرکت والی ہیں۔ جو شخص عید کی رات میں شب بیداری کرے یعنی رات میں جاگ کر اپنے رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، درود شریف کا ورد کرے، دعا اور دوسری عبادتوں میں مشغول رہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک عمل بتا رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت کرو۔ اب عید پڑھنے کے لیے ہم لوگ عیدگاہ جاتے تھے تو راستے میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عیدگاہ لاک ڈاؤن ہے، اب کہاں پڑھے گا؟ اللہ اور اس کے رسول دل کی نیت کو جانتے ہیں۔ واجب نہیں ہے کہ زور سے پڑھے، جب گھر سے کل آؤ گے نماز پڑھنے کے لیے تو دل میں محبت کے ساتھ پڑھتے ہوئے آ جاؤ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ آگے فرمایا، نبی نے فرمایا، جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ، کتنے یاد رکھو اس کو، 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، مسلمانوں کی روحوں کو بخشا،
ایصال ثواب کیا، ہر ایک مسلمان کی قبر میں 1000 نور عطا فرمائے گا۔ اللہ 1000 نور اس کے قبر میں داخل فرمائے گا، اور جب پڑھنے والا شخص مرے گا جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر میں بھی مرنے کے بعد 1000 نور عطا فرمائے گا۔ قبر اندھیری ہے، قبر کے اندر سے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو پکار رہے ہیں، اے آنے والے نمازوں کی روشنی لے کر آ، اے آنے والے درود کی روشنی لے کر آ، اے آنے والے بڑوں کی تعظیم کر اس کی روشنی لے کے آ، اے آنے والے علماء اہل سنت کی تعظیم کر اس کی روشنی لے کے آ، اے آنے والے والدین کی خدمت کر اس کی روشنی لے کے آ، اے آنے والے آستی لے کے نہیں جائے گا، دھن دولت لے کے نہیں جائے گا، کھیت کتنے بھی چکر ہو لے کے کوئی نہیں جاتا ہے، پیک کتنا بھی اللہ یہاں دے لے کے کوئی نہیں جاتا ہے، جاتا صرف اعمال لے کے۔ سبحان اللہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ یہ عمل انشاءاللہ صبح کرو، عید کے دن کرو انشاءاللہ۔ اب عید الفطر سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آدھا روزہ رکھنا مولانا، سحری نے کرے آدھا روزہ کہاں رہے؟ کون بول رہا ہے با؟ نہیں، دیکھو ہاں ڈاؤٹ کلیئر کر لو۔ نماز عید الفطر سے پہلے کھجور کھانا سنت ہے۔ کھجور نہیں رہا تو لڑ دو گھر میں، کوئی میٹھی چیز، میٹھا سویٹ کوئی بھی ہو کھا کے آنا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر سے پہلے کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ وہ جو آدھا روزہ ہے وہ بقرعید کے بارے میں ہے، یا ابھی صبح کی عید کے بارے میں یہ آدھا روزہ نہیں ہے۔ جب گھر سے آئیں تو کچھ میٹھی چیز کھا کے آئیں، سنت رسول بھی ادا ہوگی اور منہ بھی میٹھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے۔ کھجوریں طاق ہوتی، 3 کھجور یا پھر 5 ہو یا پھر 7 ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو، جتنا آپ کو چاہے اتنا کھا کے محبت سے آ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عید کی رات کی برکت تھی۔ کیا تھی؟ اب عید کے دن کیا کرنا ہے؟ عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں؟ عید کے دن کی سنتیں کیا ہے؟ حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا پہننا ورنہ دھلا ہوا صاف کپڑا پہننا۔ سمجھ گئے؟ خوشبو لگانا، فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلد جانا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔ خوشی کا ظاہر کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور نیچی نگاہ کیے ہوئے گھر سے آنا، اور عیدگاہ سے گھر نیچی ہوئی نگاہ کیے ہوئے جانا، آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے۔ سمجھ گئے؟ آپس میں مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اور سواری پر عید کے لیے جانا، جا سکتے ہو، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، 6 ویلر ہے، 12، اتنی بڑی گاڑی اللہ تم نے دیا، اس میں سولے کو تو باؤ، چلے کو تو باؤ، آنا تو عیدگاہ چنا، لیکن عیدگاہ چلتے ہوئے آنا افضل ہے، ثواب زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ اور واپس بھی جائیں تو چلتے ہوئے جائیں۔ اور نبی کی سنت یہ تھی، آتے تھے ایک راستے تھے، جاتے تھے دوسرے راستے سے۔ سمجھ گئے؟ عید کے دن آنا ایک راستے سے ہے اور جانا دوسرے راستے سے بدل کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے اور جو باتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل کل بتایا جائے گا، عید کے دن بتایا جائے گا، اور باتیں اور فضیلتیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو چاند رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاند رات کے دن ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له لا الہ الا اللہ اللہم نستغفرک ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یا الہ العالمین، کریمہ کارسازہ، مالکہ بندہ نوازہ،
بادشاہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان ارحم عبدک یا رحمان نور قلبی بالعرفان۔ یا الہ العالمین ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما کر کرم کی بارش فرما اور اس کے حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں جاری فرما۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور و نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد، حسد سب سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ، قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کی فتنے، شیطان اور نفس کے وسوسے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، سنی مسلمان کے عورتوں کو یا اللہ پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں کل مؤمنین مؤمنات کو محفوظ و مامون فرما، شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی تختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام مؤمنین مؤمنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، نبی محتشم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما، اور ہر وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یا اللہ ہم سنیوں کو مدینہ منورہ میں استقامت عطا فرما اور وہیں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما۔ مولا جن کے والدین گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جن کے والدین باحیات ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے اور ان سے محبت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ اپنے کرم سے اپنے حبیب کی محبت میں جملہ اولیاء کرام کی وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وکشف الاحزان وجلائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔